کیمپین جب کوئی کرتا ہے کسی کے بھی خلاف تو وہ لوگوں کا ذہن بدل دیتا ہے اور پھر اس بات پہ مورل لائسنس حاصل کر لیتا ہے کیونکہ یہ شخص برا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ ہمیں ایسا برا سلوک کرنا چاہیے اور پھر اس کو ڈوز آف ہز اون میڈیسن دیں گے تو مزہ آئے گا. یہ گھروں میں نہیں اس کو اطلاق کیا جا سکتا؟ یہ بعض اوقات اٹ ورکس، کسی کو وہی دوا دینا جو آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. جیسے کہ کوئی خاتون اپنے میاں کو فون کرتی ہے اور وہ فون نہیں اٹھاتا اور کال بیک بھی نہیں کرتا، تو بیوی جو ہے وہ کافی مایوس ہوتی ہے. لیکن پھر اگلے دن اگر بیوی بھی ایسا کرے کہ میاں کال کرے اور وہ فون نہ اٹھائے اور پھر کال بیک بھی نہ کرے تو بات سمجھانے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے. عدلے کا بدلہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے بہتر طریقے ہیں معاملات کو ٹھیک کرنے کے. آپ بات کر سکتے ہیں کہ جب آپ میرا فون نہیں اٹھاتے اور کال بیک نہیں کرتے تو مجھے اچھا نہیں محسوس ہوتا، مجھے احساس کمتری ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری قدر و منزلت آپ کی نظر میں اچھی نہیں ہے، تو میں توقع رکھتی ہوں کہ آپ مجھے کال بیک کیا کریں. اور اس کے بعد خاتون تہیا کر لیتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ کال کرنا ہے اور بار بار نہیں کال کرنا، ایک دفعہ کال کرنے کے بعد مجھے انتظار کرنا ہے کہ آپ کال بیک کریں. اور دوستوں کے درمیان بھی یہ پہلو ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کو جب ان کی اپنی دوا آپ دیتے ہیں جو کہ وہ لوگوں کو دیتے پھرتے ہیں تو وہ بہت بل بلاتے ہیں اور وہ اپنے جو طرز عمل ہے اس میں ایک واضح تبدیلی ضرور لے کے آتے ہیں. لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک چنگے بندے کا جب ایک مندے بندے سے واسطہ ہوتا ہے تو یہ تو بہت مناسب بات نہیں ہوگی کہ گھر میں پہلے ہی ایک بندہ ہے جو خرابی بسیار کر رہا ہے اور اس کو سدھارنے میں 4 بندے اور خرابی بسیار کرنا شروع کر دیں اور سب مل جل کے ایک غلط طرز عمل اختیار کر لیں. اس میں کم از کم پہلی سیفٹی تو یہ ہے کہ باقی اہل خانہ اپنی ذہنی صحت کو بحال رکھیں، اپنی اخلاقی صحت کو بحال رکھیں، اپنے لائف سٹائل کو اچھی طرح مینٹین کرنے کی کوشش کریں، اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہیں. اس کے علاوہ جب ان کے پاس کوئی فرصت ہو یا کوئی خاص وقت مقرر کر لیں کہ جب اپنے پیارے کے لیے وہ جد و جہد کر سکتے ہیں، اور ایسی جد و جہد کرنے کے لیے پہلے سیکھنا ضروری ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو یہ غلط ہے. پرفیکٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پہلے تو پتہ کر لیں کہ کرنا کیا ہے اور پھر دیکھیں کہ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا. ایسا کام مت کریں جو بے نتیجہ ہو. اور مریض کو جب نشے کا مزہ ملتا ہے اور اس کی تکلیفیں نشے کی آپ اٹھا لیتے ہیں، یعنی نشے کی جو تکلیفیں ہیں وہ اہل خانہ کے حصے میں آ جاتی ہیں اور نشے کا مزہ جو ہے وہ مریض کے حصے میں آتا ہے، تو یہ اس کے لیے بڑا مزے کا سودا ہے. اہل خانہ اس چیز کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ نشے سے اگر مزہ اس کو ملتا ہے تو نشے سے ابھرنے والی جو تکلیفیں ہیں وہ بھی اسی کو ملنے چاہیے، کیونکہ یہی وہ بندہ ہے جو ان تکلیفوں سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور جب کسی بندے کو نشے کا مزہ بھی آئے گا اور نشے کی تکلیفیں بھی ہوں گی تو ایک دن وہ ترازو کے پلڑے دیکھے گا کہ اس میں جو تکلیفوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو رہا ہے، تو انسان بنیادی طور پر نفع نقصان کے اوپر توجہ ضرور دیتا ہے. لیکن دوسرے لوگ وقتی طور پر محبت کے نام پہ، ہمدردی کے نام پر یا رشتے کے نام پر یا ماضی کے کچھ احسانات کے نام پر اس کے ساتھ ایسا تعاون جاری رکھتے ہیں کہ اس کو کلین سلیٹ ملتی رہے اور ساتھ وہ وعدہ کر دے تو بہت کافی ہے. کیونکہ جب گھر میں کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے یا الکوہلک ہوتا ہے یا انفیڈیلٹی میں ہوتا ہے تو ایک وعدہ بہت اچھا لگنے لگتا ہے، کیونکہ وعدوں سے سارے چراغ جلنے لگتے ہیں اور انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ جب وعدہ جو کیا ہے اس نے تو پھر یہ ضرور نبھائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا دنیا 4 دن کی ہوتی ہے. تو یہ جو وعدے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ
وہ ایک ایسا وعدہ کر رہا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ نشہ چھوڑنے کے لیے کئی دفعہ ول پاور کافی نہیں ہوتی، آپ کو سکلز چاہیے ہوتی ہیں، آپ کو دوسرے لوگوں کا تعاون چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ایک منٹور یا ڈاکٹر چاہیے، آپ کو حسابات رکھنے چاہیے کہ آپ کو کہاں فائدہ ہو رہا ہے، کہاں نقصان ہو رہا ہے، اور آپ کو بعض اوقات نان لیونگ چیزوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کمپیوٹر ہے، جیسے گوگل ہے، جیسے یوٹیوب ہے، اور بعض اوقات تو آپ کو اور بہت سارے ایسے جو اپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ کو نشہ چھوڑنے میں مدد دیتی ہیں، یا ڈائبٹیز کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں، یا آپ کو کسی نہ کسی طرح وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہیں. تو آج کل تو اتنا خوبصورت زمانہ ہے کہ آپ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں کسی ایپلیکیشن کی مدد سے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.